اب امام غزالی کی کتاب المنقذ من الدلال یعنی غلطی اور گمراہی سے نجات کے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کو زیبا ہے جس کی ستائش ہر ایک تحریر و تقریر کا آغاز ہے، اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صاحب نبوت و رسالت ہیں، اور ان کی آل و اصحاب پر جنہوں نے خلقت کو ہدایت کر کے گمراہی سے نکالا۔ امام صاحب کے ایک دوست کا سوال در بارہ تحقیق مذہب۔ اے برادر دینی، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں تجھ پر علوم کے اسرار و غایات اور مذاہب کی کٹھن راہیں اور صعوبات ظاہر کروں، اور تجھ کو اپنی سرگزشت سناؤں کہ میں نے مختلف فرقوں سے جن کی راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے، حق بات کو کس طرح چن کر اختیار کیا، اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر کس اوج بصیرت پر پہنچنے کی جرت کی، اور اول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا، اور ثانیاً اہل تعلیم کے طریقوں پر جن کے نزدیک ادراک حق صرف تقلید امام پر موقوف ہے کس قدر حاوی ہوا، اور ثالثاً علم فلسفہ کی کیا کیا برائیاں ظاہر کیں، اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف مجھ کو پسندیدہ ترین نظر آیا، اور اقوال خلقت کی بے انتہا تفتیش میں مجھ کو کیا حق الامر معلوم ہوا، اور وہ کون سا امر تھا جو باوجود اس امر کے کہ بغداد میں کثرت سے طلبہ تھے مجھے اشاعت تعلیم سے مانے آیا، اور جس کی وجہ سے بعد عرصہ دراز میں نیشا پور واپس جانے پر مجبور ہوا۔ سو میں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے، تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، اور اللہ سے مدد مانگ کر اور اس پر بھروسہ کر کے اور اس سے طلب توفیق کی التجا کر کے آغاز سخن کرتا ہوں۔ جواب: جاننا چاہیے حق تعالیٰ کو ہدایت بخشے، حق تعالیٰ تم کو ہدایت بخشے اور اتباع حق کے لیے قلب سلیم عطا فرمائے کہ اختلاف خلقت در باب دین و ملت، اور پھر اختلاف امت در باب مذاہب جن سے بے شمار فرقے اور متناقض طریقے پیدا ہوئے ہیں، ایک دریائے عمیق ہے جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں اور بہت ہی کم ہیں جو اس سے سلامت نکلے ہیں، اور ہر فرقے کا یہی زعم ہے کہ ہم ہی ناجی ہیں۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون۔ اس تفرقے کی نسبت مخبر صادق حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے جس میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ بس یہ وعدہ اب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ابتدائے شباب سے ایام بلوغت سے میری عمر ابھی 20 سال کی بھی نہیں تھی، اس وقت تک کہ اب میرا سن 50 سال سے متجاوز ہوا، میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں اس دریائے عمیق کے منجدار میں بے دھڑک گھستا اور اس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈرپوک اور بزدلوں کی مانند نہیں بلکہ بڑے دل چلے لوگوں کی طرح غوطہ لگاتا تھا۔ میں ہر تاریکی میں جا دھنستا تھا اور ہر مشکل پر ہاتھ ڈالتا تھا، ہر بھنور میں بے دھڑک کود پڑتا تھا اور ہر فرقے کے عقیدے کی جستجو میں رہتا اور ہر فرقے کے مذہب کے اسرار دریافت کیا کرتا تھا کہ حق باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں۔ کوئی اہل باطن میں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کے اسرار پر مطلع ہونے کا مجھ کو شوق نہ ہوا ہو، اور کوئی اہل ظواہر میں سے ایسا نہیں رہا کہ اس کے علم کی حاصل معلوم کرنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے فلسفے کی ماہیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہو، اور کوئی اہل کلام ایسا نہیں جس کی تقریر اور مجادلے کے انجام پر مطلع ہونے کی میں نے جدوجہد نہ کی ہو۔ ہر ایک صوفی کے اسرار تصوف پر واقف ہونے کا حریص رہتا تھا۔ ہر ایک عابد کی نسبت میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی عبادت کا معال کیا ہوگا، اور ہر ایک زندیق معطل کی نسبت میں یہ جستجو کیا کرتا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں جس سے اس کو زندیق اور معطل بننے کی جرت ہوئی ہے۔ حقائق امور کے ادراک کا میں ہمیشہ سے پیاسا تھا اور ابتدائے عمر سے یہ شوق میرے دل میں کھپا ہوا تھا، اور خدا تعالی نے میری فطرت اور سرشت میں ہی یہ بات رکھ دی تھی جس پر میرا کسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا، یہاں تک کہ لڑکپن کے زمانے کے قریب ہی رابطہ تقلید مجھ سے چھوٹ گیا اور عقائد موروثی ٹوٹ گئے۔
کل مولود یولد علی الفطرہ، میں نے دیکھا کہ نصارہ کے بچوں کی نشو و نما دین نصرانی یعنی عیسائیت پر ہی ہوتی ہے، اور یہود کے بچوں کی نشو و نما یہودیت پر ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کی نشو و نما اسلام پر ہوتی ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی تھی جو رسول خدا اسے بدی مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ حقیقت فطرت اصلی اور حقیقت ان عقائد کی جو تقلید والدین یا استاد عارض ہوتے ہیں معلوم کروں، اور ان تقلیدات میں تمیز کروں جس کی ابتدا امور تلقینات سے ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے تمیز حق و باطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب سے اول مجھے امور کا علم مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے۔ بس مجھ کو معلوم ہوا کہ علم یقینی کی تعریف، علم یقینی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے معلومات کا ایسا انکشاف ہو جائے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے اور غلطی اور وہم کا امکان بھی اس کے پاس نہ پھٹکنے پائے، اور ان امور کے احتمال کی دل میں گنجائشی نہ رہے، بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اس کے ابطال کے لیے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پتھر کو سونا کر دیتا ہوں یا لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہوں، تو اس امر سے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ جب میں نے یہ بات جان لی کہ 10 زیادہ ہوتے ہیں 3 سے، تو اب اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ نہیں بلکہ 3 زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اس لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہوں، چنانچہ اس نے بنا بھی دیا اور میں نے یہ امر مشاہدہ بھی کر لیا، تب بھی اس مشاہدے سے میں اپنے علم میں کوئی شک نہیں کرنے کا، البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہوگا کہ اس شخص نے کس طرح یہ کام کیا، لیکن شک میرے علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں، اس علم پر کچھ اعتماد نہیں ہو سکتا، اور ایسے علم کے ذریعے سے غلطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہے۔